السلام علیکم۔ حضرت ناظم الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اشدن کے قریب مولانا صاحب رہتے تھے جنہیں اپنی ظاہری علم پر بہت ناز تھا۔ وہ اکثر بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں اپنے علم کے قصے سناتے جنہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت دلچسپی سنا کرتے۔ لوگوں کو مولانا صاحب کا انداز برا لگتا لیکن وہ احترام میں خاموش رہتے۔ ایک بار آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، مولانا صاحب اسلام کے کتنے رکن ہیں؟ مولانا صاحب بولے، شیخ آپ نہیں جانتے؟ اس کا جواب، یہ تو کوئی عام مسلمان بھی جانتا ہوگا۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ آپ نے فرمایا، مولانا میں نے تو سنا ہے کہ اسلام کا 6واں رکن بھی ہے اور وہ روٹی ہے۔ مولانا صاحب ایک دم بھڑک اٹھے، استغفر اللہ، آپ نے بالکل غلط سنا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تحمل سے فرمایا، لیکن میں نے تو معتبر اہل علم سے سنا ہے۔ یہ سن کر مولانا صاحب اٹھ کھڑے ہوئے اور قرآن کریم کی وہ آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے، نصیحت کرنے کے بعد ظالم قوم کے پاس مت بیٹھو، لہٰذا میں چلتا ہوں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے اور محبت سے مولانا صاحب کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، مولانا اختلاف رائے اپنی جگہ، لیکن ہم سے ناراض ہو کر تو نہ جائیں۔ لیکن مولانا صاحب نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور غضبناک ہو کر چل دیے۔ اس کے بعد مولانا صاحب حج کے لیے روانہ ہوئے۔ حج کی ذات حاصل کی، مگر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں 7 سال قیام کیا اور پھر وطن واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ واپسی کے سفر میں اچانک سمندر میں سخت طوفان آیا اور مولانا صاحب ایک تختے پر تیرتے ہوئے کسی جزیرے تک جا پہنچے۔ جزیرہ دیکھا تو نہ پانی، نہ درخت، نہ گھاس۔ 3 دن بھوکے پیاسے غار میں بیٹھے دعا کرتے رہے کہ اے پالنے والے، اس عذاب سے مجھے نکال۔ 3 دن بعد کہیں سے ایک شخص آیا اور آواز لگائی، روٹی خرید لو۔ مولانا صاحب نے اسے بلایا اور اپنی دکھی داستان سنائی۔ وہ بولے، میرے پاس روٹی بھی ہے اور پانی بھی، مگر مفت نہیں دوں گا۔ مولانا صاحب نے بے بسی میں کہا، بھائی میرے پاس 1 پیسہ تک نہیں ہے۔ پھر پوچھا، کیا تم مسلمان ہو؟ وہ بولا، میں مسلمان ہوں۔ مولانا صاحب نے فوراً بھوکوں کو کھانا کھلانے کی روایت بیان کرنا شروع کر دی۔ وہ بولا، میں بھوکوں کو کھانا کھلانے کے ثواب سے واقف ہوں، لیکن رزق حلال کمانے کا حکم بھی اللہ نے ہی دیا ہے۔ مولانا روزہ، زکوٰۃ اور 7 حجوں سے معرف کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ آخر بولے، چلیے میں آپ پر رحم کرتا ہوں، اپنے 7 حجوں کا ثواب مجھے دے دیں، میں آپ کو روٹی کھلا دیتا ہوں۔ مولانا صاحب نے سوچا زبانی ثواب دے دینے سے کیا ہوگا، لیکن بولے، چلو 7 حجوں کا ثواب تمہیں دیا۔ مولانا صاحب نے روٹی کھائی تو جان میں جان آئی۔ اس سے پوچھا، تم کہاں رہتے ہو؟ قریب میں کوئی آبادی ہے؟ لیکن اس نے برتن اٹھائے اور غار سے نکل گیا۔ مولانا صاحب نے اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ غائب ہو گیا۔ 3 دن بعد پھر سے جب بھوک سے مولانا صاحب کی حالت خراب ہونے لگی تو وہ کہیں سے پھر نمودار ہوا اور اس بار مولانا صاحب کے روزے کا ثواب لے کر چلتا بنا۔ پھر 3 دن بعد نمازوں اور اس کے 3 دن بعد زکوٰۃ کا ثواب بھی اس میں لے لیا۔ پھر اگلے 3 دن گزرے اور جب وہ آیا تو مولانا صاحب رونے لگے، اب میرے پاس کچھ باقی نہیں رہا۔ تو وہ بولا، اب بس اتنا کریں، مجھے تمام ثواب تحریری طور پر دے دیں۔ مولانا صاحب نے کاغذ پر لکھ دیا کہ میں نے اپنی تمام عمر کی نمازیں، روزے، زکوٰۃ اور حج اس شخص کے ہاتھ روٹی کے بدلے فروخت کیے اور نیچے اپنے دستخط کر دیے، اور روٹی کھاتے ہوئے سوچا کہ 3 دن بعد گزارا کیسے ہوگا، اس لیے آج اس کا پیچھا ضرور کرنا ہے۔ مولانا صاحب نے کافی دور تک اس کا پیچھا کیا، لیکن آگے جا کر وہ پھر کہیں غائب ہو گیا۔ سمندر سامنے تھا۔ مولانا صاحب ذرا سانس بحال کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اتفاق سے اسی وقت ایک جہاز قریب سے گزر رہا تھا۔ مولانا صاحب نے اپنی قمیض اتار کر دیوانہ وار ہوا میں لہرائی، جس سے جہاز والوں کی نظر ان پر پڑی اور انہوں نے کشتی بھیج دی۔ خدا کی قدرت یہ کہ وہ مولانا صاحب اس حاجیوں کے جہاز میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے مولانا صاحب کی خوب خدمت کی اور وہ بخیر و عافیت اپنے گھر پہنچ گئے۔ کچھ دن بعد وہ اپنی عبادت اور ریاضت حال سنانے بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ پہنچے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر استقبال کیا اور فرمایا، مولانا صاحب بہت عرصے بعد تشریف لائے۔ مولانا صاحب خوش لہجے میں بولے، یہاں ہوتا تو آتا نہ، میں حج کرنے گیا تھا، 7 سال تک مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں قیام کیا۔
حرمین شریفین اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز ادا کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خوش مزاجی سے فرمایا، آپ تو واقعی خوش قسمت ہیں مولانا، اب تو آپ ہم سے ناراض نہیں ہیں۔ 7 سال پہلے آپ ہم سے چھوٹی سی بات پر ناراض ہو کر گئے تھے۔ مولانا صاحب بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی عاجزی سے اور مغرور ہو گئے اور بولے، مجھے تو کچھ یاد نہیں، آپ یاد دلائیں تو شاید یاد آ جائے۔ آپ نے فرمایا، میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام کا چھٹا رکن روٹی ہے اور آپ ہمیں ظالم قرار دے کر چلے گئے تھے، پھر بھی ہم آپ کو یاد کرتے رہے۔ مولانا صاحب طنزی انداز میں بولے، درویش اپنی کم علمی کے باعث اکثر ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں، لیکن سچ یہی ہے کہ اسلام کا کوئی چھٹا رکن نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، میں کم علم ہوں لیکن میں نے یہ بات لکھی ہوئی دیکھی ہے۔ پھر آپ نے حاضرین سے فرمایا، میں کچھ دیر تنہائی چاہتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب مولانا صاحب کے حوالے کی۔ انہوں نے کتاب کھولی تو ایک صفحے پر وہی تحریر تھی جو مولانا صاحب نے جزیرے میں روٹی والے کو لکھ کر دی تھی۔ مولانا صاحب چند لمحے ایسے سکوت کے عالم میں بیٹھے رہے، پھر آپ کے قدموں میں گر پڑے اور بولے، شیخ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے محبت سے فرمایا، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ مولانا صاحب ایک معمولی اختلاف تھا سو وہ آج دور ہو گیا۔ اس کے بعد مولانا صاحب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہو گئے۔ مرید ہونے کے بعد کسی نے انہیں بات کرتے نہیں دیکھا، جب تک زندہ رہے ہر وقت روتے رہے۔